صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا من خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ صلوات. سلام کے چند بند پیش خدمت ہے. صلوات فرمائیں. بانو کہاں تلاش
کرے اپنے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈال ہے زہرا کے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں ہے زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں جب دیکھتی ہے روز وہ وقت زوال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے ہے شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے ہے شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو رحم اللہ من قرأ سورة فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وطہا و یاسین وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی ومن اذاها فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ فقد کفر صلوات بجی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ رینا پروین بنت زبار حسین کی روح کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزو، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور مجلس بھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ہم ہوں چاہے آپ ہوں، غم میں شریک ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دل سے پوچھیے کہ جب کہ ان کی جوان اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے تو ان پہ کیا بیتتی ہے۔ لہٰذا یہ سیوم 10واں 20واں یہ مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے تاکہ ان کے دل کو تسلی ہوتی رہے کہ خالی ہم پہ مصائب نہیں پڑے ہیں، بلکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ تو ام المصائب کہی جاتی تھیں۔ وہ ایسی ایسی بیویاں ہیں، ایسی ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی ایسے ایسے مصائب اٹھائے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم اور آپ ان مصائب کو ذکر کر کے سامنے والوں کو تسکین ہو دیا کرتے ہیں کہ آپ تسلی لیجئے، آپ تو بی بی زہرا کے ماننے والے ہیں، آپ تو بی بی زینب کے ماننے والے ہیں۔ عزیزو، چونکہ مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا ہم نے اس حدیث کو عنوان بنایا جس میں کائنات کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، فاطمۃ بضعۃ منی۔ دیکھیے، ایک باپ کو تسلی دینا ہے، باپ کے لیے بے شک بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے کہ باپ زندہ رہے اور بیٹی دنیا سے چلی جائے۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے جنازے پہ بیٹی آ کے بیٹھے، لیکن وہ مصیبت ہوتی ہے کہ جب بیٹی چلی جائے اور باپ زندہ رہے۔ تو دیکھیے، بیٹی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، اور بیٹی کے مقام کو پہچنوایا ہے تو کائنات کے رسول نے بتایا ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ورنہ عرب میں یہ دستور تھا کہ بیٹی ایک گالی بن گئی تھی۔ آپ عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو گالیاں دیا کرتے تھے، اس کو شرمندگی ہوا کرتی تھی، میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اس ماحول میں کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کی ایسی تعظیم کیا کہ آج دنیا والے مثال دیتے ہیں کہ بیٹی ہو تو رسول کی بیٹی کی جیسی ہو۔ یہ بیٹی کا مقام ہوتا ہے۔ اتنا بلند مقام بتایا کہ رسول نے کہہ دیا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر معصوم کے لیے رسول نے کوئی نہ کوئی حدیث ارشاد فرمائی، لیکن جتنی اچھی حدیث اور جتنی معتبر حدیث بی بی زہرا کے لیے ارشاد فرمائی، ایسی حدیث کہیں نہیں ملتی ہے۔ کیا کہا؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فمن اذاہا فقط اذانی، جس نے اس کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا۔ فمن اذانی فقط اذا اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دیا اس نے اللہ کو اذیت دیا۔ فمن اذا اللہ فقط کفر، اور جس نے بھی اللہ کو اذیت دیا وہ انسان کافر ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو زہرا کو ستائے گا وہ لاکھ لوگ اس کو مسلمان کہتے رہیں، رسول نے اس کو
کافر کہہ دیا ہے۔ عزیزو ہم نے کیا کہا، ایسے ماحول میں کہ جب عرب کا اتنا زیادہ جہالت تھی عرب کے ماحول میں کہ جہاں بیٹی ایک گالی بن گئی تھی، وہاں پہ رسول نے اپنی بیٹی کی تعظیم کیا۔ اور کیسا ماحول تھا، روایت کہتی ہے، خالی یہ بات کہی نہیں جاتی بلکہ روایت میں ہم نے پڑھا کہ ایسا ماحول تھا کہ ایک شخص تھا جس کے یہاں لگاتار بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، دیکھیے وہ آپ ذرا تصور کریے گا، خالی کہنا الگ بات ہوتی ہے لیکن جب کوئی باپ دفن کر دے تو کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ روایت کہتی ہے ایک بیٹی پیدا ہوئی، باپ گیا ایک گڈھا کھودا، بیٹی کو دفن کر دیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر جا کے دفن کر دیا۔ روایت کہتی ہے 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی، اس نے 5 کو جا کے دفن کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ ولادت ہونے والی ہے، ان قریب ہے کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہو، اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا، سفر پہ جا رہا ہے اور اپنی بیوی سے کہہ کے جا رہا ہے دیکھو ہم جا تو رہے ہیں، اگر بیٹا ہو تو اسے پال لینا اور اگر بیٹی ہو تو اسے دفن کر دینا۔ دیکھیے باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ باپ چلا گیا، روایت کہتی ہے تقریباً 8-9 مہینے وہ سفر پہ رہا اور یہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ ماں تھی، کیسے دفن کیسے آخر کیا کرتی، اس نے کیا کیا، بیٹی کو اپنے پڑوس میں دے دیا کہ تم اس کو پال لو، اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ 8-9 مہینے کے بعد جب شوہر لوٹ کے آیا، کہا کیا ہوا تھا، کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ باپ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ بیٹی دفن کر دی گئی ہے، لیکن جو پڑوس میں ایک بچی پل رہی تھی وہ بار بار اس کے گھر میں آتی ہے۔ جب وہ یہاں آتی ہے تو باپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اس کو گودی میں لے رہا ہے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب کافی دن تک کے محبت کا اظہار ہو گیا تب بیوی نے سوچا کہ لاؤ آج بتا ہی دے کہ یہ بیٹی اس کی نہیں ہے، بیٹی تمہاری بیٹی ہے۔ دیکھیے عرب کتنے جاہل عرب ہوتے تھے۔ بیوی نے کہا کہ تم جس سے اتنی محبت کرتے ہو یہ بیٹی اس کی نہیں ہے بلکہ بیٹی ہماری ہی ہے، ہم نے فلاں پڑوسی کو دے دیا تھا تمہارے خوف سے۔ جیسے ہی سنا، ابھی تک محبت کر رہا تھا لیکن کیونکہ جہالت بھری ہوئی تھی اس نے فوراً اپنی بیوی سے کہا اس کو تم تیار کر دو، تیار کر دیا۔ اور دیکھیے بیٹی کتنی محبت کرتی ہے باپ سے۔ دیکھیے ایک یہ قانون ہے، بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے زیادہ اور بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے زیادہ۔ اب جب ماں نے تیار کر دیا، چھوٹی سی بچی ہے، قریب 1 سال کی بچی ہونے والی ہے، باپ اس کو لے کے گیا جنگل میں، ایک گڈھا کھودا اور بچی کو لٹال دیا۔ بچی کو لٹال دیا، 1 سال کی بچی ہونے والی ہے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا چلا اور مٹی اڑی، اور مٹی اڑنے کے بعد باپ کے چہرے پہ جا کے پڑ گئی۔ جب باپ کے چہرے پہ پڑی اس بچی نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے چہرے کی مٹی کو ہٹا دیا۔ وہ باپ خود کہتا ہے کہ ہم اتنے بڑے ظالم تھے لیکن جب اس بچی نے ہمارے چہرے سے اس مٹی کو ہٹایا ہمارا دل ایک مرتبہ پگھل گیا اور سوچا کہ لاؤ اس کو باہر نکال لے، لیکن چونکہ جہالت بھری ہوئی تھی، عرب کا ماحول ایسا تھا کہ بچی نہیں ہونی چاہیے، اور باپ نے بچی کو دفن کر دیا۔ تو آپ نے غور کیا کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں 5-6 اولادیں ہونے کے باوجود بھی باپ اپنی بچی کو دفن کرے دے رہا ہے، ایسے ماحول میں رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کی تعظیم کر کے بتایا کہ دیکھو آج ہماری نسل چلے گی تو ہماری بیٹی سے چلے گی، بیٹے سے نہیں چلے گی۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، رسول خدا کی نسل چل رہی ہے تو بیٹی کے ذریعے چل رہی ہے۔ کائنات کی نسلیں چلتی ہیں بیٹے کے ذریعے، کہ ہمارے رسول کی نسل چلی ہے بیٹی کے ذریعے۔ عزیزو اسی بیٹی کے لیے کیا کہا، فاطمۃ بضعۃ منی۔ اور دیکھیں اتنی معتبر حدیث ہے یہ کہ اس کے لیے سب نے لکھا ہے، جتنے بھی چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، سب نے لکھا۔ یہ حدیث بالکل معتبر ہے، رسول نے ارشاد فرمایا، لیکن جو اس کا پس منظر ہے اس میں اختلاف کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ باقاعدہ رسول نے ممبر پہ آ کر ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، ممبر پہ کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دیا اس نے ہمیں اذیت دیا۔ لیکن بعض نے کیا لکھا، کہا حدیث تو بالکل صحیح ہے لیکن چونکہ بغض بیٹھا ہوا ہے مولا کائنات کا، لہٰذا اس کا پس منظر کیا لکھ دیا کہ ہوا یہ تھا کہ خدا نخواستہ ایک معاذ اللہ مولا کائنات ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ مولا کائنات ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ جب رسول کو یہ بات معلوم ہوئی کہ علی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو رسول آئے فاطمہ کے پاس، علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی یاد رکھنا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دیا
اس نے ہمیں اذیت دیا، یعنی پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ یہ حدیث عام نہیں ہے، بلکہ حدیث یہ مولا کائنات کے لیے کہی گئی تھی۔ علی نکاح کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، اس لیے رسول نے کہا جس نے فاطمہ کو اذیت دیا اس نے ہمیں اذیت دیا۔ چلیے مان لیا یہ روایت صحیح ہے، کہ اتنا تو معلوم ہو گیا جب علی جیسا نیک شوہر کے لیے رسول نے کہہ دیا جس نے فاطمہ کو اذیت دیا وہ انسان کافر ہو جائے گا، تو اگر کوئی مدینے کا بدبخت فاطمہ زہرا کو پریشان کرنے آ جائے کیا وہ کافر نہیں ہو سکتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو فاطمہ زہرا کے لیے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ امام نے فرمایا فطمت عن الشر، میری فاطمہ زہرا کو شر سے دور رکھا گیا ہے، میری فاطمہ زہرا، میری جدہ فاطمہ زہرا کو شر سے دور رکھا گیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اب آگے آیت اللہ گل پیغانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شر سے مراد کیا ہے، کہ فاطمہ زہرا کو شر سے دور رکھا گیا ہے، یہ کون سا شر؟ تو وہ لکھتے ہیں اس شر سے مراد جتنے بھی شر ہوں ان تمام شروں سے بی زہرا کو دور رکھا گیا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا فاطمہ زہرا بظاہر بھی شر سے دور ہے اور آپ کا ذکر بھی کوئی شر والا نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ بی بی زہرا کا ذکر بھی کوئی بھی شر والا انسان نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ غور کریے گا کہ رسول خدا کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، اپنے بھی کرتے ہیں غیر بھی کرتے ہیں۔ وفات رسول آئے گی ہر کوئی آنسو بہائے گا کہ آج رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ حتیٰ کہ مولا کائنات کی جب شہادت ہوئی تو فقیر شام نے بھی آنسو بہائے۔ کیوں بہائے؟ وہ اس کے پیچھے باقاعدہ پوری کہانی ہے کہ وہ رویا تھا تاکہ اس کی گدی باقی رہے۔ اس نے بھی آنسو بہائے مولا کائنات کی شہادت کے اوپر۔ امام حسن کی شہادت ہوئی، اپنے بھی آئے رونے کے لیے غیر بھی آئے رونے کے لیے۔ امام حسین کا ذکر آج بھی ہوتا ہے، اپنے بھی کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی معصوم ہیں سب کا ذکر اپنے بھی کر رہے ہیں غیر بھی کر رہے ہیں، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام وہ ہے کہ اللہ نے ان کے مصائب کو خالی شیعوں تک محدود رکھا ہے، خالی شیعہ ہی بی بی زہرا کے مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا کا ذکر کرنا تولا ہے، مولا کائنات کا ذکر کرنا تولا ہے، امام حسن کا ذکر کرنا تولا ہے، امام حسین کا ذکر کرنا تولا ہے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنا تولا بھی ہے تورا بھی ہے، کیونکہ جو ذکر کرے گا وہ بی بی زہرا سے محبت کا دعویٰ بھی کر لے گا، آپ کے دشمنوں سے بیزاری بھی کر لے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو فطمت عن شر، بی بی زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ آپ شر سے دور ہیں، آپ کو شر سے دور رکھا گیا ہے، چاہے وہ آپ کے نام سے جو لوگ دور رہتے ہیں وہ ہو، چاہے آپ کے ذکر سے دور ہوں، بی بی زہرا کو دور رکھا گیا ہے شر سے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ آخر آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا بروز محشر آ کے کھڑی ہو جائیں گی، بیچ میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑی ہو جائیں گی۔ فطمت دور کر دیں گی، کس کو دور کر دیں گی؟ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کر دیں گی۔ فطمت النار، ہماری جدہ فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو نار سے جہنم سے دور کر دیں گی، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے مقام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ معصوم نے ان کے ذکر کے لیے کہا کہ ان کا ذکر کوئی بھی شے والا نہیں کر سکتا ہے، جو محبت جس کے دل میں ہوگی وہ بھی وہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرے گا۔ پھر کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے جب آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب وفات رسول ہو گئی ہے تو آپ کس سے گفتگو کرتی تھیں؟ امام نے فرمایا کہ دیکھیے وحی جو ہوتی ہے وہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی جو بظاہر خود جبرائیل نازل ہوتے ہیں وہ خالی پیغمبروں پہ ہوتی ہے، وہ کسی بھی رسول کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں کے پاس الہام ہو یا فرشتے آ کے گفتگو کریں وہ وہی دوسری ہوتی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سے فرشتے گفتگو کرتے تھے آ کر کے، یہ مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ اتنی گفتگو کرتے تھے کہ ایک صحیفہ تیار کیا گیا جس کا نام کیا رکھا گیا؟ صحیفہ فاطمیہ،
جو آج بھی ہمارے امام کے پاس موجود ہے، جس کے اندر تمام حالات موجود ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک، قیامت کے بعد جو جو ہونے والا ہے، ہر ایک کا ذکر اس صحیفے کے اندر موجود ہے۔ کیوں کرتے تھے؟ امام فرما رہے ہیں کہ میری جدہ رویا کرتی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے، ہائے میرا بابا، تو اللہ تسکین کے لیے جبریل کو بھیجتے تھے، فرشتوں کو بھیجتے تھے، جاؤ جا کے فاطمہ کا دل بہلاؤ۔ فرشتے آ کے دل بہلاتے تھے، اور جو گفتگو ہوتی تھی اسے باقاعدہ لکھا جاتا تھا، اس کو کہا گیا صحیفہ فاطمیہ، جو کہ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ تو یہ مقام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ اگر جبرائیل نے آ کے مریم سے گفتگو کیا ہے تو جبرائیل نے آ کے فاطمہ سے بھی گفتگو کیا ہے، اور بتا دیا فاطمہ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ فاطمہ فقر مریم کا نام ہے۔ فاطمہ تو وہ بیوی ہیں کہ جو اپنی ماں کے شکم میں ہوتی ہیں تب بھی اپنی ماں سے گفتگو کرتی ہیں۔ اے اماں، آپ پریشان نہ ہوئیے، مکے والوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے دل کا سکون ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا آئے، آواز دی، یا رسول اللہ، یہ میرے شکم میں کون سا بچہ ہے جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے؟ رسول خدا نے آواز دیا، اے ختیجہ، یہ وہ بچی ہے کہ جو کائنات کی عورتوں کے سردار ہے، اور یہ اس کا مقام ہے کہ جو تم سے گفتگو کر رہی ہے، تاکہ تمہارا دل گھبرائے نہ، کیونکہ مکے والوں نے بی بی ختیجہ کو چھوڑ دیا تھا، بالکل اکیلے ہو گئی تھی۔ یہ ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا ایک شخص، اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا یہ بتائیے سورہ قدر کی تفسیر کیا ہے؟ امام نے فرمایا، سورہ قدر جب تلاوت کرو۔ اس نے تلاوت کرنا شروع کیا۔ امام نے کہا، بتاؤ اس کے کیا معنی ہوں گے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ امام نے کہا، بتاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، اس سے مراد شب قدر ہے، رمضان کی رات ہے۔ امام نے کہا، ہرگز نہیں، اس شب قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ امام نے فرمایا، شب قدر سے مراد ہماری جدہ ہیں۔ کہا، مولا وہ کیسے؟ کہا، یاد رکھو شب قدر کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، رمضان کی ایک رات شب قدر ہے۔ پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر سے مراد ہماری جدہ ہیں، ہماری جدہ فاطمہ زہرا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ اس راز کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ جانتا ہے، یا اس کا رسول، یا اس کے معصوم بندے جانتے ہیں۔ کوئی عام انسان جناب زہرا کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ میری جدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ کیوں؟ امام نے فرمایا کہ میری جدہ کا نام فاطمہ سے رکھا گیا ہے فطمت ان معرفتہا، کیونکہ کوئی عام انسان ان کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ فطمت دور رکھا گیا ہے ان معرفتہا، فاطمہ زہرا کی معرفت سے، نہ ہم نہ آپ کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ مقام ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ امام نے فرمایا، اس لیے فاطمہ، کئی وجہ بیان کی گئی ہیں فاطمہ کیوں رکھا گیا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی معرفت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا سوائے اللہ رسول یا اولاد رسول کے علاوہ ہی۔ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو شب قدر کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، مولا شب قدر رمضان کی ایک رات ہے۔ امام نے کہا، بے شک رمضان کی رات ہے۔ کہا، مولا یہ بتائیے شب قدر کون سی رات ہے؟ امام نے فرمایا، شب قدر 3 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ شب 19 بھی ہے، شب 21 بھی ہے، شب 23 بھی ہے۔ اس نے کہا، مولا ذرا وضاحت کر دیجئے، ایک رات بتا دیجئے کون سی رات ہے؟ امام نے کہا، یاد رکھو شب قدر بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس راز کو خالی اللہ نے مخفی رکھا ہے، ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھو جیسے شب قدر کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، 3 راتوں میں سے ایک رات ہے، چاہے شب 19 ہو، چاہے شب 21 ہو، اور چاہے شب 23 ہو، ویسے ہی ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہیں، اللہ نے ان کی بھی راز کو مخفی رکھا ہے۔ آج بھی تاریخ ڈھونڈ رہی ہے زہرا کی قبر کہاں پہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، آج کوئی کہتا ہے قبر یہاں پہ ہے، تو کوئی کہتا ہے آپ کی قبر یہاں پہ ہے، حقیقی قبر کہاں پہ ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں آج لوگ پوشیدہ ہیں شب قدر کون سی ہے، ویسے ہی جناب زہرا کی قبر کے بارے میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر چیز کے اوپر غور کریے گا۔ جناب زہرا کی شہادت کو دیکھ لیجئے، جناب زہرا کی شہادت کی 3 روایتیں پیش کی گئی ہیں، معتبر روایتیں جو ہیں 3 پیش کی گئی ہیں۔ ایک کون سی ہے؟ 40 دن کی روایت، رسول خدا کی شہادت کے 40 دن کے بعد 8 ربیع الثانی۔ ایک کیا ہے 75 دن کے بعد 13 جمادی اولی۔ ایک کیا ہے
3 جمادی الاخر جو آنے والی ہے 95 دن کے بعد، یہ 3 روایتیں پیش کر دی گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کیا حقیقی تاریخ ہے، حالانکہ ہر معصوم کی تاریخ پتہ ہے، فلاں تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے، لیکن جناب زہرا کے لیے معصوم بھی خاموش ہو گئے۔ تینوں تاریخ کا بیان کر دیا، ہمارا جدہ کی شہادت فلاں تاریخ کو بھی ہے، فلاں تاریخ کو بھی ہے، فلاں تاریخ کو بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شب قدر کے جیسی ہے نا، جیسے شب قدر کے معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، ویسے ہی جناب زہرا کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے فرمایا اور سنو، شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا جیسے شب قدر کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تقدیر لکھی جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے جدہ فاطمہ زہرا ہے، جو بھی زہرا سے محبت کر لے گا اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، اس کی تقدیر اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ مقام بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ مقام بنت زہرا بنت رسول کی ہے، یہ جناب زہرا کا مقام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج تلک کے لوگ تذکرہ کر رہے ہیں کہ زہرا ہیں کون آخر، زہرا کس ہستی کا نام ہے، نہ کوئی رسول ہیں نہ امام ہیں، کہ اتنا پختہ ایک ستون ہو گئی ہیں دین کی کہ اگر ان کو ہٹا لیا جائے تو دین ختم ہو جائے گا۔ دین کے اوپر یا تو رسالت ہے یا تو امامت ہے، اور یہ زہرا کون ہے؟ رسالت کو سنبھالے ہوئے ہیں، امامت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر زہرا نہ ہو نہ ہی رسالت باقی رہے گی نہ ہی امامت باقی رہے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک واقعہ اور پھر ہفتے مصائب انشاءاللہ، کہ بغداد میں ایک مرتبہ ذکر ہوا کہ افضل کون ہے، جناب زہرا افضل ہیں یا جناب مریم افضل ہیں۔ بغداد کے بادشاہ نے تمام علماء کو بلایا مذہب کے اور کہا کہ اس کا فیصلہ کرو، کون افضل ہے، مریم افضل ہیں یا زہرا افضل ہیں؟ تمام علماء نے کہا کہ ہم کو ایک رات کا ٹائم دیجیے۔ تمام مسلک کے علماء گئے، آپس میں بیٹھے، گفتگو کیا، کتابیں پڑھیں، مطالعہ کیا، صبح کو آئے تو آنے کے بعد سب ایک جا ہو کے بیٹھے کہ بادشاہ اس فیصلے پہنچے ہیں کہ مریم افضل ہیں، اور معاذ اللہ مریم سے جناب زہرا مفضول ہیں۔ بادشاہ نے کہا بے شک ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مریم کے لیے طہارت کا اعلان کیا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طاہرک علی نساء العالمین۔ اللہ نے مریم کے لیے طہارت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ مریم جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں۔ بادشاہ نے کہا دلیل بالکل پکی ہے، ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں، لیکن اسی مجمع میں ایک جناب زہرا کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا سامنے آؤ۔ کہا کہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ مریم افضل ہیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ معاذ اللہ مریم سے مفضول ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بنت رسول ہماری شہزادی سلام اللہ علیہ جناب مریم سے بھی افضل ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے دیکھو یہ اپنا دعوے میں بالکل سچی ہو گئے، دلیل لے کر کے آئے، تم بھی دلیل پیش کرو۔ تو علی کا چاہنے والا جناب زہرا کا چاہنے والا سامنے آیا، وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس خالی ایک دلیل تھی، ہم 4 دلیلیں پیش کریں گے اور 4 دلیلوں کے ذریعے ثابت کریں گے کہ جناب زہرا مریم سے افضل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا پہلی دلیل یہ ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طاہرک علی نساء العالمین، اللہ نے مریم کے لیے طہارت کا اعلان کیا۔ سنو، اللہ نے مریم کے لیے خالی ایک مرتبہ لفظ طاہر استعمال کیا کہ ہماری زہرا وہ ہیں جن کے لیے ایک مرتبہ نہیں کہا بلکہ 2 مرتبہ کہا وَيَطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کیا کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ 2 مرتبہ کہا لفظ طاہر جناب زہرا کے لیے۔ پھر کہا اے بادشاہ ان کی دلیل یہ تھی کہ اللہ نے طاہر کا لفظ استعمال کیا مریم کے لیے، ہماری زہرا کے لیے 2 مرتبہ استعمال کیا۔ پھر سنو بادشاہ، اللہ نے مریم کے لیے خالی ایک سورہ نازل کیا، سورہ مریم کو نازل کیا کہ ہماری زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہیں، ایک سورہ نہیں بلکہ 2 سورے نازل کیے، سورہ کوثر اور سورہ دہر، پورے سورے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئے۔ کہا اور سنو بادشاہ، مریم وہ خاتون ہیں جن کا خالی ایک بیٹا معصوم ہوا ہے،
اور ہماری زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں جن کا ایک بیٹا نہیں بلکہ 11 بیٹے معصوم ہو گئے۔ اب تم فیصلہ کرتے جاؤ کہ کون افضل ہے، مریم افضل ہے یا پھر زہرا افضل ہیں۔ آخر میں کہتا ہے بادشاہ اگر تم یہ سب بات نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ اس کا فیصلہ تم قیامت پہ چھوڑ دو۔ جب قیامت ہوگی تو زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا۔ اب یہ بتاؤ جو انسان نماز پڑھاتا ہے وہ امام افضل ہوتا ہے یا جو پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ افضل ہوتا ہے؟ سب نے کہا جو امام آگے بن کے آتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد وہ کہتا ہے اب تم یہ بتاؤ زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا یا مریم کا بیٹا نماز پڑھائے گا؟ تمام کے تمام درباریوں نے کہا زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ بس ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بھائی جس کا بیٹا نماز پڑھائے وہ ماں افضل ہوگی، جس کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے وہ ماں افضل ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو یہ ہے جناب زہرا کہ اللہ نے ان کے خاندان میں امامت کو رکھ دیا، 11 امام ان کی نسل میں رکھ دیے، 11 معصوم ان کے نسل میں رکھ دیے، اور آخری زمانے میں بھی جو بیٹا آئے گا وہ بھی ان کی نسل کا ہوگا۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ جناب مریم کا بیٹا بھی آئے گا، جناب زہرا کا بیٹا بھی آئے گا۔ شاید کوئی یہ نہ سوچ لے جناب زہرا سے افضل ہیں یا مریم، کا ہرگز نہیں، بلکہ امامت کا عہدہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہوگا۔ یہ ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے ان کے ذکر کو شر والوں سے دور رکھا ہے اور ان کے ذکر کو اتنا پاک و پاکیزہ بنایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوگا وہ ان کے ذکر کو کرے گا۔ انشاءاللہ بھی چند دنوں کے بعد مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کے ان مجالس میں شرکت فرمائیے، کیونکہ یہ مجالس جو ہے یہ ہماری بقا ہیں۔ آج ہمارا مذہب جو حق والا کہا جاتا ہے وہ فاطمہ زہرا کے مصائب کے ذریعے کہا جاتا ہے۔ اگر جناب زہرا کے ذریعے مصائب کا ذکر نہ ہو تو آج ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم سچے ہیں۔ ہم نے کیسے ثابت کیا کہ میرا امام حق والا ہے؟ ہم نے کیسے مانا کہ ہمارا مذہب حق والا ہے؟ بلکہ 73 فرقے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے، بلکہ ہم نے کیوں کہا کہ ہمارا مذہب حق والا ہے؟ وہ جناب زہرا کا ذکر ہے۔ جناب زہرا کے ذکر کے ذریعے علماء نے ثابت کیا ہے کہ ہم حق والے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے آیت اللہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب الغدیر، نجف اشرف میں آپ کی مزار ہے۔ ایسے بڑے اتنے بڑے آیت اللہ کہ آپ نے پورے ہندوستان کی سیر کیا تھا الغدیر کو لکھنے کے لیے۔ وہ اسی کتاب کو لکھنے کے سلسلے میں جب مصر پہنچے ہیں، پوری جہان کے سیر کیا انہوں نے، ہندوستان بھی آئے تھے مطالعہ کرنے کے، لکھنؤ میں آئے تھے مطالعہ کرنے کے لیے۔ جب مصر پہنچے تو جب معلوم ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کو کہ نجف سے مرجع اعلیٰ آئے ہیں، آیت اللہ امینی آئے ہیں، تو دعوت دیا ان کو۔ دیکھیے ہم نے کیا کہا، جناب زہرا کے ذکر کے ذریعے سے ہم ثابت کرتے ہیں ہم حق والے ہیں، ورنہ 73 فرقے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم حق والے ہیں۔ تو انہوں نے دعوت دیا کہ آیت اللہ امینی شام کو دعوت میں شرکت فرمائیے گا۔ انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دیا کہ دیکھیے ہم یہ مطالعہ کرنے آئے ہیں، ہم کوئی اختلاف پیدا کرنے نہیں آئے ہیں، لہٰذا جو علماء آپ کی محفل میں آئیں ان سے کہیے گا کوئی اختلافی موضوع لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ اختلاف پیدا ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ شام کا وقت ہوا، تمام مسلک کے علماء آئے، یہ بھی آ کے بیٹھے، دسترخوان سجایا گیا، بسم اللہ ہوئی۔ جب کھانا تمام ہو گیا تو تمام علماء ایک ساتھ بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ سب خاموش بیٹھے ہیں، علماء کی محفل ہو رہی ہے، چلیے کوئی گفتگو کی جائے، رسول خدا کی کوئی نہ کوئی حدیث پیش کی جائے۔ ہر ایک عالم نے کوئی نہ کوئی حدیث کو پیش کیا۔ جب علامہ امینی کی باری آئی تو علامہ امینی نے کہا کہ ہم جس حدیث کو پیش کرنے جا رہے ہیں آپ سب اقرار کر لیجئے گا وہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا یہ بتائیے رسول نے کہا کہ نہیں کہا کہ جو کوئی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہل کی موت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر ایک نے کہا بے شک، بالکل صحیح حدیث ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گا اس کی موت جاہل کی موت ہوگی۔ جب ہر مسلک کے عالم نے قبول کر لیا کہ حدیث بالکل صحیح ہے، علامہ نے ایک مرتبہ کہا اب یہ بتاؤ جناب زہرا کا وقت آخر امام کون تھا؟
دیکھیے ایک جملے کے اندر پورا بالکل سب فیصلہ ہو گیا. یہ بتاؤ جناب زہرا کا وقت آخر امام کون تھا؟ بھئی جناب زہرا ہے رسول کی ٹکڑا، جو ان کا امام ہوگا وہی امام حق والا ہوگا. جناب زہرا نے بتا دیا کہ صحیح امام کون ہے اور غلط امام کون ہے. لہٰذا جناب زہرا کے ذکر کے ذریعے سے ہمارا مذہب ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ جناب زہرا بعد رسول غدیر کے میدان کے بعد ہر گلی گلی جاتی ہیں، ہر گھر کے پاس جاتی ہیں، وہ خالی ایک آواز دیتی ہیں، کیا تم بھول گئے ہو غدیر کو کہ میرے بابا نے کیا کہا تھا؟ ہمارا مولا ہمارا آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہر کوئی نے آپ کو جھٹلا دیا. بچوں کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں اور خالی ایک آواز دے رہی ہیں کہ تم علی کو بھول گئے ہو، کہ تم علی کی امامت کو بھول گئے ہو. علی کی امامت کی سب سے پہلی دفاع کرنے والی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور آج جو ہم تک ولایت پہنچی ہے مولا کائنات کی، یہ جناب زہرا کی دین ہے. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی خاموش کیوں رہے اور جناب زہرا دروازے پہ کیوں آ گئیں، یہی وجہ تھی. اگر علی سامنے آ جاتے اور زہرا اندر رہتی تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ علی نے امامت کی لالچ تھی، علی کو خلافت کی لالچ تھی، لہٰذا علی تلوار لے کے سامنے آ گئے. علی گھر کے اندر بیٹھے رہے اور امامت کی دفاع کرنے کے لیے، ولایت کا دفاع کرنے کے لیے بی بی زہرا دروازے کے اوپر آ گئی. کیا کی؟ قیامت تک کے لیے ہمارے شوہر کی ولایت ہر گھر تک کے پہنچ جائے. اور آج جو ولایت کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب زہرا کی دین ہے. جناب زہرا نے تماچے کھا لیے لیکن بی بی زہرا نے اپنے شوہر کے ساتھ حق ادا کر دیا. دروازہ آپ کو گرا دیا گیا لیکن آپ نے حق ادا کر دیا. ہاں عزادارو، یہ ہے رسول کی بیٹی جنہوں نے مولا کائنات کی ولایت کے لیے اتنے مصائب اٹھائے. کائنات میں تین ہی تو بیٹیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے ولایت کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. یا تو رسول کی بیٹی ہیں، یا تو مولا کائنات کی بیٹی ہیں، یا حسین کی بیٹی ہیں. رسول کی بیٹی نے ولایت کو گھر گھر تک پہنچایا، علی کی بیٹی نے ولایت کو بچایا، اور حسین کی بیٹی نے ولایت میں ایسی روح ڈال دیا کہ قیامت تک کبھی بھی ولایت کو موت نہیں آ سکتی ہے. ہاں عزادارو، ایک باپ کو تسلی دینا ہے، ایک بیٹی کا پرسہ پیش کرنا ہے، بھائی کو تسلی دینا ہے، بہن کا پرسہ پیش کرنا ہے، ایک ماں کو تسلی دینا ہے، بیٹی کا پرسہ پیش کرنا ہے. عزیزو، بڑا دردناک ثانیہ ہے، بے شک اس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن ہم ایک جملہ کہیں گے والد صاحب کے لیے کہ بے شک بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے، لیکن کیا آپ کی بیٹی سکینہ کی جیسی بیٹی تھی؟ ہائے غربت سکینہ، آپ کو تسلی تو ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار تھی، آپ نے ہر طرح سے اس کا علاج کر لیا، پوری کوشش کر لیا، لیکن ہائے غربت سکینہ، جب بھی کوئی تماچے مارتا تھا سکینہ خالی آواز دیتے، بابا ہمارے تماچے لگائے جا رہے ہیں، اے بابا آپ کہاں ہیں، آ کے بچا لیجئے. عجب نہیں لاش حسین تڑپ جاتا ہو، اے سکینہ ہمیں موت نے مجبور کر دیا. آزادارو، اتنی محبت کرتے تھے سکینہ سے امام حسین کہ آپ کا نام ہی سکینہ رکھا تھا. کیا کہا؟ جس گھر میں سکینہ ہوں گی وہاں پہ حسین کو سکون ملا کرتا ہے. اتنی محبت کرتے تھے. آزادارو، جب بھی سکینہ پہ تماچے لگائے گئے آواز یہی دی ہے، بابا آپ کہاں ہیں، اپنی بیٹی کو بچانے نہیں آئیے گا. اجرکم من اللہ. وہ وقت بھی آیا، یہ بچی قید خانے میں آ کے قید کر دی گئی. ہم بھائی کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہیں گے، بے شک بہن کا مرنا ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، آپ کی بہن کا جنازہ بہت شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا. ہائے رے بیمار کربلا، اپنی بہن کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، آواز دے رہا ہے، اے بابا کیا یہ بھی مصیبت دیکھنا ہے کہ ایک معصومہ کا جنازہ ایک بھائی اٹھائے. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں ہر کوئی غم کو بھول جاتا ہے لیکن ماں کبھی اپنے بچوں کے غم کو نہیں بھولتی. ارے ماں کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہوں گا، اے مادر گرامی ذرا آ کر کے شام میں دیکھیے، جب وہ 4 برس کی بچی دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، ہائے میرا باپ
کبھی زینب کے پاس جاتی ہے، اے شہزادی ہماری بچی دنیا سے چلی گئی، کبھی ام لیلا کے پاس آتی ہے، اے شہزادی اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، آزادارو یہی تو وجہ ہے نا جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے روانہ ہوا، ہر بی بی اماری میں آ کے بیٹھ گئی، ایک دکھیاری ماں ہے جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیا دیکھا زینب نے؟ قید خانے کا کونا ہے، ایک چھوٹی سی قبر ہے، ام رباب بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، اے سکینہ چلو گھر چلو، تمہیں گھر جانے کی بہت تمنا تھی، عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز، اے اماں خدا حافظ، جائیے آپ کو گھر جانا مبارک ہو، اب ہم یہیں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ اجمعین، لعن اللہ قاتلیک یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ رینا پروین بنت زبر سے یا حسین 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 مقتل میں گونجتی تھی سکینہ کی یہ فغاں، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، لاشوں کے درمیان تمہیں ڈھونڈوں کہاں کہاں، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، ہر سمت جا کے دیکھ چکی ہوں، کہاں ہو تم مجھ پر بھی کچھ عیا کرو بابا، کہاں ہو تم اس دشت میں نہیں ہو، اگر پھر ہو تم کہاں، بولو تو بابا جان، بولو
صدا سنی ہو تو بابا پکار لو، مجھ تک نہیں ہے آنا گوارا، پکار لو اس دشت میں نہیں اس تمہارے ہو جم کہاں بولو بابا تمہارے بعد لعینوں نے کی جفا، خیمے جلائے بیویوں کی چھین لی ردا، ہو جائیں گے اسیر نہ تھا اس کا کچھ گمان، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، میری صدا میری صدا سنی ہو تو بابا پکار لو، مجھ تک نہیں ہے آنا گوارا، پکار لو میں خود ہی آؤں پاس تمہارے ہو تم جہاں، بولو بابا تمہارے بعد لعینوں نے کی جفا، خیمے جلائے بیویوں کی چھین لی ردا، ہو جائیں گے اسیر نہ تھا اس کا کچھ گمان، بولو تو بابا جان، بولو تو بابا جان، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن أمير المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة العزة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليكم يا ساداتي جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى غريب الغرباء، السلام عليك وعلى الشرفاء والفقراء، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان والأمان والأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، وجه الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وسهولك، السلام عليك